کہ علت کی معرفت کے کتنے طریقے ہیں اور کون سے اس کے ذرائع ہیں؟ 3 ہی طریقے ہیں جی۔ سب سے پہلے تو نصوص ہے، معرفت کے جو ذرائع اس میں نصوص ہیں کہ کوئی حکم نص سے ثابت ہے اور پھر اس میں سے ہم نے علت ڈھونڈی ہے اور پھر ہم نے حکم لگایا، کوئی حکم اجماع سے ثابت ہے، اور تیسری صورت صبر و تقسیم کیا، اس کے 3 مرحلے ہیں جو کہ بیان کر دیے گئے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تعریف کی ہے اور اس میں فرمایا کہ انسانیت جو ہے فقہ اور اجتہاد میں، انسانیت فقہ اور اجتہاد میں امام ابو حنیفہ کی محتاج ہے، کیونکہ سب سے پہلے اجتہادی مسائل کو امام ابو حنیفہ نے ہی 40 لوگوں کے ساتھ مل کر کوفہ میں مدون فرمایا ہے۔ طلاق بائن کی بات میں پہلے وضاحت سے کر چکا ہوں۔ طلاق بائن ایسی طلاق ہے کہ جس میں رجوع کا حق ختم ہو جاتا ہے، اور نکاح فاسد ایسے نکاح کو کہا جاتا ہے جس میں کوئی شرعی قباحت ہوتی ہے، مثلا حق مہر جو ہے وہ ادا نہیں کیا ہوا ہوتا یا کوئی شرط فاسد لگا دی جاتی ہے، تو ایسے نکاح کو نکاح فاسد ڈکلیئر کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی کہ حق مہر کی مشہور اقسام کون کون سی ہیں؟ حق مہر کی مشہور اقسام کون کون سی ہیں؟ تو حق مہر کی اقسام یہ پہلے ہم کئی مرتبہ کر چکے ہیں، لہذا میں اس کو نہیں کر رہا۔ کہ مہر معجل، ایسا مہر جو نکاح کے فوراً بعد ہو، مہر معجل ایسا مہر جو نکاح کے فوراً بعد نہ ہو بلکہ تاخیر سے ہو، اور مہر مثلی جو اس خاندان کی اس جیسی دوسری لڑکیوں کا مہر ہوتا ہے، اور مہر منجم ایسا مہر جو قسط وار دیا جاتا ہے۔ تو یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں۔ عہد نبوی کے ماخذ فقہ اس زمانے کے 3 تھے: قرآن کریم، سنت نبوی اور قیاس شرعی۔ عہد خلاف راشدہ میں فقہ کے جو ماخذ تھے وہ 4 تھے: قرآن، سنت، اجماع اور قیاس۔ عہد بنو امیہ کے جو ماخذ تھے، عہد بنو امیہ جو 41 ہجری سے شروع ہوئی، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت سے اس کا آغاز ہوتا ہے، اور مروان بن محمد جو مروان ثانی تھا اس تک یہ دور حکومت ہے، 132 تک، کل یہ 92 سال بنتے ہیں، اور ان 92 سالوں میں جو ہے وہ بنو امیہ کے ٹوٹل 14 خلفاء نے حکومت کی ہے، اور اس میں ان کے دور میں بھی 4 ہی ماخذ تھے: قرآن حکیم، سنت نبوی، اجماع امت اور قیاس۔ البتہ کسی حد تک استحسان، مسائل مرسلہ، تعامل صحابہ، اقوال صحابہ، اقوال تابعین اور عرف و رواج وغیرہ سے بھی استفادہ کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد عہد بنو عباس شروع ہو جاتا ہے، تو عہد بنو عباس میں بھی یہی 4 بڑے ماخذ تھے، اور اس میں بھی ان چیزوں سے استفادہ کیا جاتا تھا۔ کتب ظاہر الروایہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ کتب ظاہر الروایہ سے مراد وہ 6 کتابیں ہیں جو فقہ حنفی کی بنیاد ہیں، اور ان 6 کتابوں میں المبسوط ہے، الزیادات ہے، الجامع الصغیر، الجامع الکبیر، السیر الصغیر، سیر کبیر۔ ٹھیک ہے جی، ان کو ظاہر الروایہ کہتے ہیں، اور ان کی نسبت اور سند مضبوط ہے، اور یہ کتابیں امام محمد رحمہ اللہ سے بطریق متواتر و مشہور ثابت ہیں۔ ان کے علاوہ امام ابو حنیفہ کی باقی تلامذہ کی کتابوں کو نادر الروایہ کہا جاتا ہے۔ امام محمد نے جو کچھ بیان کیا ہے، ان سے جو ثابت ہے، اس کو ظاہر الروایہ کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ جتنی بھی ہیں ان تمام کو جو ہے وہ نادر الروایہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی مہر کی کم سے کم مقدار کے متعلق ائمہ کے موقف۔ تو احناف کے ہاں تو بھائی کم از کم 10 درہم ہے، مالکی جو ہے ان کے ہاں کم از کم 3 درہم یا چوتھائی دینار، جبکہ شوافی کے نزدیک کم سے کم کی مقدار متعین ہے ہی نہیں، جتنا مرضی کوئی دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ حقیقت کی اقسام، حقیقت 3 طرح کی ہوتی ہے، اس پہ ہم بات کر چکے ہیں: حقیقت متعذرہ، حقیقت مہجورہ اور حقیقت مستعملہ۔ اس پہ بھی پہلے تفصیل سے بات ہو چکی ہے، اگر پچھلے لیکچرز آپ دیکھیں گے، اگر جنہوں نے نہیں دیکھا ہوا تو انہیں مل جائیں گے، یوٹیوب پہ بھی میں نے ڈال دی ہوئے ہیں۔ احناف کے نزدیک خبر واحد پر عمل کرنے کے لیے شرط کیا ہے جی؟ احناف کہتے ہیں خبر واحد جو ہے حدیث کی، یعنی خبر واحد جو ہے، اس پر عمل کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ خبر واحد کتاب اللہ، سنت مشہورہ اور ظاہر کے خلاف نہ ہو، پھر اس پر عمل ہوگا، ادروائز اس پہ عمل نہیں ہوگا۔ اجماع کی تعریف کریں۔ اجماع کسی بھی زمانے کی امت محمدیہ کے مجتہدین کا کسی غیر منصوص مسئلہ، غیر منصوص یعنی جس کے بارے میں نص میں حکم وارد نہیں ہوا پر شرعی طور پر متفق ہوتے ہیں، تو اس کو اجماع کہیں گے۔ اجماع کی دلیل قرآن میں وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور اجماع کی دلیل حدیث ہے کہ میری ساری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ قیاس پہ آ جائیں۔ قیاس کس کو کہتے ہیں جی؟ قیاس کہتے ہیں کسی مشترک علت کی وجہ سے حکم کو اصل سے نکال کے فرع کی طرف لے کے جانا، یہ قیاس ہے۔ قرآن سے قیاسی دلیل کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور حدیث سے قیاس کی دلیل حضرت معاذ بن جبل والی حدیث، جب انہیں یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تھا تو پوچھا تھا رسول اللہ نے کیا کرو گے؟ معاذ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے یہ کروں گا، پھر یہ کروں گا، پھر بھی نہ ملا، پھر کیا کرو گے؟ کہا پھر میں قیاس کروں گا۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور فرمایا کہ اللہم فقہہ فی الدین، اس کو دین کی فقاہت عطا فرما۔ صحابہ کرام کے جو فقہی اختلافات ہیں اس کے دو سبب ہیں۔ ایک تو یہ کہ قرآن یا حدیث کے کسی مشترک لفظ کے معنی کے تعین میں اختلاف ہوا ہے، جیسے مثلا ثلاثۃ قروء میں قروء کا معنی کیا ہے، یا یہ کہ قرآن حکیم یا حدیث نبوی کے کسی حکم موقع مال کی تعین میں اختلاف ہو گیا ہے۔ قیاس کے صحیح ہونے کے لیے کتنی شرطیں ہیں؟ 5 شرطیں ہیں جی۔ پہلی شرط یہ ہے کہ قیاس جو کیا جا رہا ہے وہ نص کے مقابلے میں نہ ہو، یہ نہ ہو کہ قیاس نص کے بالکل اپوزٹ ہے۔ دوسری بات، احکام نص میں اس سے کسی قسم کا تغیر و تبدل نہ ہوتا ہو اس قیاس سے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ علت قیاس غیر معقول یا مبہم نہ ہو۔ چوتھی بات کہ تعلیل کسی شرعی حکم کے لیے واقع ہو، نہ کہ لغوی امر کے لیے واقع ہو۔ اور نمبر اس میں یہ ہے کہ فرع کا جو حکم ہے وہ پہلے سے کسی نص سے ثابت نہ ہو، تو اس صورت میں قیاس ہوگا، ادروائز قیاس نہیں ہوگا۔ مسالک یا جو مذاہب خمسہ ہیں ان سے مراد کیا ہے؟ ان سے مراد 5 بڑے فقہی مسالک، جس میں 4 سنیوں کے، حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی، اور 5واں اہل تشیع کا جس کو فقہ جعفریہ کہتے ہیں۔ تو یہ 5 بڑی فقہ ہیں۔ نباتات میں حرمت کی بنیاد نجاست ہے، ناپاک ہونا، یا پھر نقصان دہ ہونا، اور یا پھر نشہ آور ہونا۔ یہ 3 چیزیں نباتات میں حرمت کی بنیاد ہیں۔ عوارض سماویہ سے کیا مراد ہوتا ہے جی؟ عوارض سماویہ سے مراد ایسے عوارض ہیں جو صاحب شرع کی جانب سے ثابت ہوتے ہیں، اس میں انسان کا اختیار ہی کوئی نہیں ہوتا، اس وجہ سے کہ ان کی نسبت آسمان کی طرف کی جاتی ہے، اور یہ انسان کی قدرت سے اور اس کے بس سے باہر کی چیزیں ہوتی ہیں۔ مثلا کسی بندے کو جنون لاحق ہو گیا، مجنون ہو گیا، وہ پاگل ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ بیماری ہے، موت ہے، عنایات ہیں اس کے اندر، جیسے خواتین کے ہاں جو مسائل ہیں جن میں ان پر نمازیں معاف ہو جاتی ہیں، تو وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں عوارض سماویہ میں سے۔ سد ذرائع کیا ہوتے ہیں جی؟ سد ذرائع کے ذرائع وسائل کا نام ہے، جبکہ صد کا معنی ہے روکنا، یعنی کہ ان وسائل اور ذرائع اور راستوں کو روکنا جو مفسد چیزوں تک لے کر جاتے ہیں، جیسے کہ نظر کی حفاظت کے بارے میں کہا گیا تھا کہ زنا تک نہ پہنچ جاؤ، تو اس وجہ سے ایسی چیزوں کو سد ذرائع کہتے ہیں کہ آگے جو ہے وہ دھوکہ دہی کا خطرہ ہے۔ ایسی تمام بیوع سے منع کر دیا گیا کہ جن بیوع میں آگے چل کے نقصان کا اندیشہ ہے، تو اس چیز کو سد ذرائع کہتے ہیں۔ ادلہ اربع کی بات ہو چکی ہے، اس میں کتاب اللہ ہے، حدیث رسول اللہ ہے، اجماع ہے، قیاس ہے۔ نکاح شغار کون سا ہوتا ہے جی؟ نکاح شغار یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص اپنی بیٹی یا زیر کفالت لڑکی کا نکاح اس شرط پہ دوسرے بندے کے ساتھ کرتا ہے کہ وہ دوسرا بندہ بھی اپنی جو لڑکی ہے یا اپنی بہن ہے یا اس کی کوئی رشتہ دار، اس کا نکاح وہ اس کے ساتھ کر دے گا اور حق مار کوئی نہیں ہوئے گا۔ اس کو کہتے ہیں نکاح شغار، ٹھیک ہے جی۔ تو بلکہ وہ دونوں لڑکیاں ہی ایک دوسرے کے حق مار کے بدلے میں ہوں گی، تو اس پر فقہا کا اتفاق ہے کہ یہ نکاح ناجائز ہے، یہ نکاح جائز نہیں ہوتا۔ اس کے بعد یہ طلاق بدعت آ جاتی ہے۔ طلاق بدعت کی کئی صورتیں ہیں۔ طلاق بدعت مطلب جو ناپسندیدہ ہے، جو بالکل ٹھیک نہیں ہے، گناہ ہے، اور اس پر توبہ استغفار ہے، لیکن طلاق پھر بھی ہو جائے گی۔ پہلی صورت یہ ہے کہ طلاق حالت حیض میں دے دے، یا نفاس کی حالت میں بندہ طلاق دیتا ہے، تو یہ طلاق ایسا کرنا بدعت ہے۔ ایسے طور میں طلاق دینا جس میں ملازمت کی ہو، جس میں ملاقات کر لی ہو، تو یہ بھی بدعت ہے۔ ایک ہی لفظ سے 3 طلاقیں ڈائریکٹ دے دینا، یہ بھی بدعت ہے۔ 3 الگ الگ لفظ سے طلاق دینا اور ایک ہی مجلس میں طلاق دینا کہ تجھے طلاق طلاق طلاق، یہ بھی بدعت ہے۔ تو یہ ساری صورتیں طلاق کی کیا ہیں جی؟ یہ بدعت ہیں۔ تفویض طلاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خاوند جو ہوتا ہے نا، وہ طلاق کا اختیار بیوی کو دے دیتا ہے، کیونکہ طلاق خاوند کے حقوق میں سے اللہ نے اس کو یہ حق دیا ہے، اسے اختیار ہے کہ وہ خود طلاق کا حق استعمال کرے یا وہ حق عورت کو دے دے۔ اب اگر وہ عورت کو دیتا ہے تو اس کو تفویض، تخییر یا تملیک کہتے ہیں۔ تو وہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا نکاح کی شرطوں میں لکھوا لیا جاتا ہے، تو یہ کہتے ہیں اس کو تفویض طلاق۔ خیار بلوغ، خیار بلوغ کہ جب چھوٹی لڑکی کا یا لڑکے کا جب نکاح بچپن میں کر دیا جاتا ہے، تو جب وہ بالغ ہوتے ہیں تو ان کو اپنے نکاح کا اختیار ہوتا ہے، چاہے تو وہ اس کو باقی رکھیں، چاہے تو فسخ کریں، اس کو خیار بلوغ کہتے ہیں۔ کف سے مراد کیا جی؟ کف سے مراد ہمسری و برابری۔ اصطلاح میں کف، امام ابو حنیفہ نے 4 چیزوں کو کف رکھا ہے، ٹھیک ہے جی۔ نمبر 1 مال میں برابری، مذہب میں برابری، نسب میں برابری۔ انہوں نے تو آزادی و کردار لکھا ہے، لیکن امام ابو حنیفہ کہتے ہیں 4 چیزیں کف ہیں۔ مال میں برابری ہو، مالداری میں، اسی طریقے سے مذہب
مذہبی ہم آہنگی میں برابری ہو، نمبر 3 خوبصورتی میں برابری ہو، نمبر 4 جو ہے نا وہ نسب میں برابری ہو، یعنی ذات پات میں بھی برابری ہو، ملتی جلتی ذاتیں ہوں، یہ نہ ہو بالکل ہی اپوزٹ چیزیں ہو تو وہ کف نہیں ہوگا۔ تو اگر نکاح کف میں ہوا ہے تو احناف کہتے ہیں کہ چاہے ولی کی اجازت سے ہو یا بغیر ولی کی اجازت سے نکاح ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور جمہور کہتے ہیں کہ نہیں ٹھیک، جمہور کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ کی حدیث ہے النکاح بغیر اذن ولیہا فنکاح ہوا باطل باطل باطل، کہ وہ نکاح جو ولی کی اجازت کے بغیر ہوا تو لہٰذا ایک نوجوان لڑکی اپنے ماں باپ کی اجازت کے بغیر شادی کرتی ہے، اپنے بھائیوں کی اجازت کے بغیر شادی کرتی ہے تو وہ نکاح باطل ہو جائے گا۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ باطل نہیں ہوگا، بلکہ وہ نکاح دیکھا جائے گا کہ کف میں ہے یا غیر کف میں۔ اگر تو وہ کف میں ہے، یعنی اس لڑکی نے ایسے لڑکے سے نکاح کیا ہے کہ جو لڑکا ذات اور برادری میں لڑکی کے لیول کا ہے، ضروری نہیں کہ ایک ہی ذات ہو، برابر ہو، قریب قریب ذاتیں ہیں۔ دوسری صورت کہ مالداری میں دونوں کے گھروں کے خرچے برابر برابر ہیں، یہ نہیں ہے کہ لڑکا بہت غریب ہے لڑکی بڑی امیر فیملی سے ہے، ایسا نہیں ہے۔ تیسری صورت مذہب میں برابر ہیں، یعنی لڑکا نشہ کرتا ہے، لڑکی پردہ بھی کرتی ہے اور جو ہے نا نیک ہے، تو دونوں مذہب میں برابری ہے۔ اور چوتھی چیز جو ہے وہ خوبصورتی میں برابری ہے، کہ لڑکی تو جو ہے وہ خوبصورت ہے، لڑکا بدصورت ہے، یا لڑکی بدصورت ہے اور لڑکا بہت زیادہ حسین و جمیل ہے۔ تو اگر یہ چاروں چیزیں پائی جا رہی ہیں برابر برابر قریب قریب، تو امام صاحب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، کف میں ہوا ہے، نکاح ٹھیک ہو جائے گا، آگے چل کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، یہ نکاح ٹھیک ہے۔ اور آج کل جو فتویٰ علماء دیتے ہیں وہ بھی اسی قول کے اوپر دیتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتے جی مشہور ممنوع نکاح کون کون سی چیزیں ہیں۔ وہ ایک تو نکاح شغار ہو گیا جو ہم اوپر پڑھ آئے ہیں، نکاح متع۔ نکاح متع آپ کو پتہ ہے، نکاح متع کی دو صورتیں ہیں، ایک نکاح موقت اور ایک متع۔ متع یہ ہے کہ جو ہے وہ ایک بندہ جو ہے وہ کہیں جاتے ہیں، پہلے زمانے میں لوگ سفر کرتے تھے، دور دور جاتے تھے، شام قافلے جاتے تھے سفر پر، تو وہاں ظاہر ٹائم لگتا تھا، 6 مہینے سال، تو وہ وہاں جا کر قبیلے کے سردار سے بات کرتے تھے اور اس قبیلے کی کسی لڑکی کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا جاتا تھا، اور اس کے بدلے وہ رقم ادا کرتے تھے۔ جب تک وہ وہاں رہتے تھے تو وہ لڑکی اس کا خیال رکھتی تھی، اس کی ضروریات پوری کرتی تھی، اور یہ کہ اس کے کپڑے وغیرہ اور اس کا کھانا وانا سارا انتظام اس کے ذمہ ہوتا تھا، اور جب وہ وہاں سے واپس آتا تھا تو اس کو وہ واپس آ جاتا تھا۔ تو اس نکاح کو نکاح متع کہتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی سے پھر ایک نکاح موقت ہے۔ نکاح موقت یہ تھا کہ وقت کی قید لگا کے نکاح کرنا، کہ میں 1 سال کے لیے تم سے شادی کرتا ہوں۔ اسلام میں یہ دونوں نکاح جو ہے نا یہ حرام ہے، ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نکاح متع جو ہے وہ حضور علیہ السلام نے حرام فرمایا، حضرت علی کو کہا، حضرت ابوبکر نے جب حج پڑھایا تو حضرت علی کو جاؤ اور جا کے کہو، خطبے میں اعلان کروا دو کہ نکاح متع حرام ہے، اور جبکہ نکاح موقت کو بھی حرام کروا دیا۔ یہ دونوں نکاحوں کی کوئی گنجائش نہیں۔ خطبے پہ خطبہ دینا، یہ خطبہ نہیں خطبہ ہے، خطبہ پیغام نکاح کو کہتے ہیں۔ اگر ایک لڑکی کی منگنی ہوئی ہے، منگنی کے اوپر آپ جا کہتے ہیں جی یہ اچھا رشتہ یہ کر لیں، تو اس پہ لعنت ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی لڑکی والوں کو ایسا کرنا چاہیے کہ جب منگنی ہو گئی ہے، خطبہ ہو گیا ہے، تو بس پھر اسی پہ اوپر رہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ نکاح محلل، نکاح محلل کہتے ہیں حلالے کو، حلالہ کرنا۔ ایک عورت کو 3 طلاقیں ہو گئی ہیں، 3 طلاقیں ہو جانے کے بعد میاں بیوی پھر آپس میں رہنا چاہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی کہ اب ہم کیا کریں جی، اب ہم حلالہ کرواتے ہیں۔ جس طرح حلالہ جائز نہیں ہے، اسی طریقے سے جو لوگ 3 طلاقوں کے بعد پھر بھی اور میاں بیوی کو اکٹھا کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ایک ہی طلاق ہوئی ہے تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ میں نے تفصیل سے عرض کیا تھا کہ اس کی ایک ہی صورت ہے، اور وہ صورت یہ ہے کہ ایک خاوند اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ جا تجھے طلاق ہے، ہاں ہاں تجھے میں نے طلاق دی ہے، طلاق 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 دی ہے، اور جب اس سے پوچھا گیا تو وہ کہتا ہے کہ میرا مقصد یہ ہے کہ میں نے ایک تو طلاق دی ہے اور باقی لفظ میں نے تاکید کے لیے بولے، اور وہ اس پر حلف کھاتا ہے۔ یہ ایک واحد صورت ہے کہ جس سے بندہ بچ سکتا ہے، اور وہ بھی اسی مجلس میں ایک ہی کلمے کے اندر اس نے یہ لفظ طلاق الگ الگ کر کے بولا ہو۔ یہ ساری شرطیں ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر وہ بندہ حلف دیتا ہے کہ میرا یہ مقصد تھا، اس صورت میں تو کچھ گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی صورت گنجائش کی نہیں ہے۔ اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نے تجھے 3 مرتبہ طلاق دی، میں نے تجھے 3 طلاقیں دے دیں، یا میں اس طرح کے لفظ بول دیتا ہے نا، ایگزیکٹ کہہ دیتا ہے، پھر کوئی صورت حال نہیں ہے، پھر بس علیحدگی جو ہے نا وہ ہو جاتی ہے۔ جس طرح بھی ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ ماخذ شریعت 4 ہیں 4 ہیں 4 ہیں، اس میں اجماع بھی ہے، اور اجماع جو ہے وہ اسی طریقہ سے مسلم ہے جیسے حدیث مسلم ہے، جیسے قرآن مسلم ہے۔ جب اجماع سے، سارے صحابہ کے اجماع سے حضرت عمر نے یہ فیصلہ جاری کر دیا تھا کہ 3 طلاقیں آج کے بعد 3 ہی ہوں گی، کا مطلب 3 ہی ہوں گی،
لہٰذا اب اس میں کوئی جو ہے نا وہ اس کی گنجائش نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بعض اہل الحدیث حضرات جو ہیں اس مسئلے کے اندر جو ہے وہ نرمی پیدا کرنے کی ایک فضول اور ایک جو ہے نا وہ کوشش کرتے ہیں، جبکہ ام القریٰ مکہ المکرمہ میں ایک بڑا اجلاس 2016 میں بلایا گیا تھا، جس کا تفصیلی فیصلہ اور اس کا تفصیلی فتویٰ بھی میرے پاس موجود ہے، جس کے اندر تمام مکاتب فکر کے علماء کرام، تمام مسالک، ایون کہ شافعی، حنبلی اور اسی طریقے سے مالکی اور حنفی، پوری دنیا کے جتنے بڑے اسکالرز ہیں، جس میں امام مکہ، حرم مدینہ وغیرہ یہ سارے حضرات جمع ہوئے، مصر یونیورسٹی کے بڑے مفتی جمع ہوئے، اور ان تمام نے متفقہ طور پر یہ قرارداد پاس کی ہے، اور اس میں انہوں نے یہ طے کیا ہے کہ 3 طلاقیں جو ہوں گی وہ 3 ہی ہوں گی۔ جو بندہ لفظ 3 کے ساتھ 3 طلاقیں دے گا، کوئی صورت ہی نہیں ہے کہ وہ 3 ایک ہو جائیں۔ صرف یہ ایک صورت کو مستثنیٰ کیا ہے کہ اگر ایک بندے نے ایک مجلس میں لفظ طلاق کو 3 مرتبہ بولا ہے یا 3 سے زائد مرتبہ بولا ہے، تو پھر اس سے اس کی نیت پوچھی جائے گی کہ بھائی آپ نے یہ کیوں بولا ہے۔ یہ ایک صورت ہے، اس میں بھی اگر وہ حلف دے اور وہ حلفیہ کہے کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ میرا یہ مراد میری نہیں تھی، میری مراد تو طلاق اتنی طلاقوں کی تھی ہی نہیں، میں تو ایک ہی طلاق دے رہا تھا، بار بار لفظ طلاق میں نے اس کی بولا کہ میں تو اس میں تاکید پیدا کر لوں، پھر ایک قدر چھوٹی سی گنجائش پیدا ہو سکتی ہے۔ لیکن عام طور پہ ہمارے ہاں جو دیکھا گیا ہے کہ جس طرح طلاقیں دی جاتی ہیں اور دی جانے کے بعد پھر لوگ جاتے ہیں جی، پھر کہتے ہیں جی کہ اب ہم آپس میں رہنا بھی چاہتے ہیں، تو ایسا بالکل قطعاً اس کی گنجائش نہیں ہے، اور اس کی کسی صورت میں حوصلہ افزائی بھی نہ کریں، اس کی حوصلہ شکنی کریں، اس امر کی لوگوں میں بیان کریں، لوگوں میں اس کو واضح کریں۔ زبان سے طلاق نہ دی جائے، لکھ کے طلاق دی جائے، اور صرف ایک طلاق دی جائے اگر کہیں ضرورت پیش آتی ہے تو، اور اس صورت میں بھی یہ ہے کہ طلاق حالت جو ہے نا وہ طہر کی حالت میں دی جائے، حیض کی حالت میں نہ دی جائے، ایک طلاق دی جائے، اور طلاق رجی دی جائے، طلاق بائن بھی نہ دی جائے، طلاق رجی ایک دے دی جائے ایک طہر میں۔ اس کے بعد جب وہ اپنی مدت پوری کرے گی، 3 حیض اس کی مدت ہے وہ پوری کرے گی، تو وہ خود بخود طلاق واقع ہو جائے گی اور وہ اس پر حرام ہو جائے گی، وہ ایک طلاق سے ہی ہو جائے گی۔ بس یہ ایک سنت طریقہ ہے جو بتایا گیا۔ اگر کسی کو بہت زیادہ غصہ ہے یا بہت مجبوری ہے اور اس نے 3 ہی دینی ہے، تو اس کی صورت بھی یہ ہے کہ ایک طہر میں ایک طلاق رجی دے، دوسرے میں دوسری دے، تیسرے میں تیسری دے۔ اس طرح جب 3 ہو جائیں گے تو اس کے بعد پھر وہ خود بخود جو ہے وہ حرام ہو جائے گی، تو اس کی 3 طلاقوں کا حق بھی ختم ہو جائے گا۔ اب ان 2 صورتوں میں، پہلی صورت میں تو اس کے پاس 2 طلاقوں کا حق بھی باقی ہے اور نکاح کی گنجائش بھی ہے۔ دوسری صورت میں طلاقوں کا حق تو اس کے پاس باقی نہیں ہے، وہ اس پر جو ہے وہ حرام تو ہو گئی ہے، وہ ختم ہو گیا اس کا معاملہ، لیکن یہ ہے کہ تجدید نکاح کا حق ابھی بھی باقی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو لیکن جو صورت جب 3 طلاقیں بائن دے دی جاتی ہیں اور ڈائریکٹ دے دی جاتی ہیں، تو اس صورت کے اندر تو وہ مغلظہ ہو جاتی ہے، اور جب وہ مغلظہ ہو جاتی ہے تو پھر کوئی صورت باقی نہیں رہتی، پھر لوگ جو ہے نا وہ اس نکاح محلل کی طرف جاتے ہیں، اور یہ جائز نہیں۔ البتہ احناف نے اس کے اندر ایک چھوٹی سی گنجائش پیدا کی ہے، اور وہ گنجائش اس طریقے سے پیدا کر رکھی ہے کہ جانبین سے نہ ہو، جانبین کی شرط سے اگر یہ نہ ہو بلکہ ایک طرف سے ہو، مثلا درمیان میں کوئی مڈل مین ہو، وہ کردار ادا کرے اور اس میں میاں بیوی کی شرط لگائے بغیر یا ان کے علم میں لائے بغیر، یا دوسری صورت یہ ہے کہ عورت اپنی مرضی سے آگے نکاح کرے اور وہاں سے اس کا شوہر مر جائے یا اس کو طلاق ہو جائے، اس کے بعد وہ پھر پہلے شوہر کے پاس واپس آنا چاہتی ہے، تو وہ آ سکتی ہے، ادروائز ایسی کوئی صورت ممکن نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے جی ایلا سے مراد اس بات کی قسم ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے پاس نہیں جائے گا۔ ایلا کی مدت 4 ماہ ہے جی۔ امام مالک اور امام شافعی کے نزدیک ایلا سے طلاق رجی ہوتی ہے، جبکہ ہمارے ہاں حنفیہ کے ہاں ایلا سے طلاق بائن ہوتی ہے، طلاق رجی نہیں ہوتی، یاد رکھنا۔ ایلا اگر کوئی بندہ کرتا ہے اپنی بیوی کے پاس کے ساتھ ایلا کر لیتا ہے، وہ قسم کھا دے جی، لڑائی ہوئی، اس نے کہا جی میں تیرے قریب نہیں آؤں گا، قسم کھا لی۔ اب وہ اگر 4 ماہ اس عورت کے قریب نہیں گیا تو اس صورت میں احناف کے نزدیک طلاق بائن ہو جاتی ہے، نکاح ختم ہو جاتا ہے، اب وہ اس کو دوبارہ تجدید نکاح کرنا پڑے گا، جبکہ باقی اماں کہتے ہیں کہ نہیں، طلاق رجی ہوئی ہے، خیر ہے، اگر وہ رجوع کرنا چاہے تو کر لے، اور وہ کہتے ہیں کہ قسم کا کفارہ دے دے، مطلب کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے یا 3 روزے مسلسل رکھ لے، اتنا سا قسم کا کفارہ ہے وہ ادا کرے، کیونکہ الا قسم کے حکم میں ہے، قسم اس نے جھوٹی کھا لی، توڑ دی، بیوی کے پاس چلا گیا، تو لہٰذا اب وہ یہ ادا کرے اور اس کے بعد کوئی بس مشکل نہیں ہے۔ جبکہ احناف کہتے ہیں نہیں، الا کر لیا، 4 مہینے گزر گئے تو طلاق ہے۔ ہاں 4 سے پہلے جو ہے وہ کرنا چاہے
تو ان کے نزدیک بھی یہی ہے، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ پھر وہ جو ہے وہ یمین کا کفارہ ادا کرے۔ الہ کے بعد دوسری چیز آتی ہے جی زہار کی۔ زہار کہتے ہیں شوہر اپنی بیوی کو دائمی حرام عورتیں جو ہیں محرمات، جیسے پھپھی ہے، خالہ ہے، ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، وہ ان کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے کہ تو میرے تے میری ماں کی طرح ہے، تو میرے تے میری ماں کی طرح حرام ہے۔ اب اگر وہ اس طرح کی کوئی بات کہتا ہے، اس کو تشبیہ دیتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں زہار۔ اب زہار جو ہے یہ صرف منکوح عورتوں سے ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور زہار یعنی جو نکاح میں عورت ہے یعنی بیوی سے ہی ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ نے زہار کر لیا، پرانے زمانے میں لوگ کرتے تھے، اس کا کفارہ بھی ایک غلام آزاد کرے، یا پھر 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے، یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یہ اس کا کفارہ ہے، یہ دے گا، اس کے بعد اس کی سولی وہ حلال ہوگی، ادروائز وہ اس کے لیے حلال نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ ہے جی تفصیل۔